الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم ربی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سیالکوٹ کی سرزمین پر تحریک صراط مستقیم سیالکوٹ کے زیر اہتمام جامعہ انوار القرآن حنفیہ غوثیہ میں اس تربیتی کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کنونشن کو منظور و مقبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس پر اچھے اثرات مرتب فرمائے۔ تحریک صراط مستقیم ضلع سیالکوٹ کے امیر فاضل محتشم حضرت مولانا محمد ریاض الرحمن مدنی صاحب اور ناظم اعلیٰ محتشم ماسٹر محمد ارشد بھٹی صاحب
اور الغالبون کے رہنما محترم محمد شعیب ڈار صاحب ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں کہ آج کا خصوصی اہتمام ان حضرات نے کیا ہے، اور میرے لیے یہ بھی باعث مسرت ہے کہ جس جگہ پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں استاذ الحفاظ والقراء قاری محمد ذوالفقار قادری صاحب، یہ میرے زمانہ حفظ کے کلاس فیلو ہیں، تو ان سے بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور پھر ان کے صاحبزادہ محمد حسن جلالی صاحب، انہوں نے لاہور میں ہمارے ہاں تعلیم مکمل کی، یہاں تک کہ دورہ حدیث تک مکمل کیا۔ اللہ اس جگہ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک طویل عرصے کے بعد آج سیالکوٹ میں حاضری ہو رہی ہے، اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ جو ہمیشہ میرے میزبان ہوتے تھے آج وہ نہیں ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ خاور حسین نقشبندی صاحب قدس سر العزیز تحریک صراط مستقیم کے تاسیسی کنونشن سے لے کر اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک انہوں نے دین متین کی سربلندی اور غلبہ اسلام کے لیے اس پلیٹ فارم کو اعزاز بخشا۔ اگرچہ وہ نہ میرے شاگرد تھے نہ میرے مرید تھے، لیکن میرے مسلک کے لحاظ سے ہم مسلک تھے، اور شدید ترین انتشار افتراق کی آندھیوں میں بھی وہ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے رہے، بلکہ میرا جھنڈا ہاتھ میں بلند رکھا، جو اصل میں مسلک اہل سنت کا علم ہے۔ اور اس دور میں وہ بڑی ہی منفرد قسم کی شخصیت تھے، اور بے لوث طریقے سے انہوں نے دین متین کی اذان دی۔ آپ اہل سیالکوٹ تو جانتے ہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا یا مسلک کو کوئی ضرورت پڑتی تو سب سے پہلے جو پہنچتے وہ خاور حسین نقشبندی ہوتا۔ اللہ آپ کے مرکز پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آپ نے جس انداز میں دین کی تبلیغ کی، ملت کی خدمت کی، اللہ عہد حاضر کے علماء کو اسی طرح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار الحمد شریف 3 بار قل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ آپ کی روح کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ ایک آزمائش اور ابتلا کا جو دور گزشتہ دنوں ختم ہوا، اور اس کے بعد ہم نے
गुज़श्ता कल मखदूम उमम सैयद हुजवेर सैयदना दाता गंज बख्श अजवेरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की चौखट पे हाज़री दी और ये ऐलान किया कि होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। तो उसके बाद सबसे पहले जिस शहर का वैसे कुदरती इंतखाब हो चुका था वो सियालकोट की सरजमीन है। तो जो दौरे आजमाइश में प्रोग्राम बनाया गया था तो अल्लाह ताला ने, ये भी मैं समझता हूँ कि मौलाना ख़ावर हुसैन साहब का खुलूस है कि अब ये नए सिर से जो जलसे शुरू हो रहे हैं तो मौलाना रियाजुर रहमान साहब बाकी अहबाब ने उस दिन बड़ा इसरार किया तो हमने ये दिन मुअय्यन किया था। तो रब्बे ज़ुल जलाल इस सफ़र को बाबरकत बनाए और मंजिल तक पहुँचने की तौफीक अता फरमाए। सबसे कीमती चीज़ ईमान है और ईमान की सेहत का मदार बहुत से अकायद की सेहत पर है। क़यामत के दिन सारी इबादत तब कबूल होंगी जब ईमान सही होगा। खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स ईमान के पेपर में नाकाम हो गया तो उसकी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कोई चीज़ भी मोतबर नहीं रहेगी, ना उसे उनमें से किसी चीज़ का कोई अजर व सवाब मिलेगा। तो अगरचे वो फ़राइज़ हैं लेकिन उनका मदार सेहत एतक़ाद पर है। तो इसलिए सेहत एतक़ाद का एहतमाम हर घड़ी फ़र्ज़ है कि ये वुज़ू अगर टूट गया तो फिर सब कुछ नाकारा हो जाएगा। सेहत एतक़ाद का मेयार कसवट्टी और पैमाना वो मसलक अहले सुन्नत है कि इसके मुताबिक अगर अकायद हैं तो फिर सही हैं, अगर इसके मुताबिक नहीं तो फिर वो अकायद गलत है। अहले सुन्नत व जमात असहाबे अदल हैं। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है व मिम्मन खलक़ना उम्मा, जिन्हें हमने पैदा किया वो तो कसीर तादाद में है। मखलूक होने के लिहाज से कोई भी ऐसा नहीं जो अल्लाह की मखलूक ना हो, सब अल्लाह की मखलूक है, लेकिन सब असहाबे अदल नहीं हैं, सब असहाबे ईमान नहीं हैं। जो भी असहाबे अदल और असहाबे ईमान हैं वो अल्लाह की मखलूक तो ज़रूर हैं, लेकिन जो भी मखलूक हैं वो असहाबे अदल और असहाबे ईमान नहीं हैं। तो अल्लाह फरमाता है जिन्हें हमने पैदा किया उनमें से एक जमात ऐसी है जो हिदायत पर है और जो अदल पर है। वमिम्मन खलक़ना, हमारे पैदा करदा लोगों में से उम्मा, एक जमात है, यहदून बिल हक़, जो हक़ के साथ हिदायत करते हैं, वबिही यादिलून, और इसके साथ फिर अदल के तकाज़े पूरे करते हैं। कुरान मजीद में ये वो मकाम है जो अहले सुन्नत के तज़किरे का मकाम है।
اہل سنت ظلم کے خلاف ہیں اور عدل کے علم بردار ہیں۔ یہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ بحیثیت مومن ہمارا سبق ہے، جو ہر بندے کو یاد ہونا چاہیے اور ہر ایک کو اس کا مبلغ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کائنات کے اندر اصلاح کرنا یہ نبیوں کا شعبہ ہے، اور سب سے پہلی اصلاح اور سب سے بڑی اصلاح وہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ اس کے بعد باقی اصلاحیں، اگرچہ ہر اصلاح ہی بڑی قدر و قیمت والی، لیکن عقیدے کا بگاڑ ہو اور باقی اصلاح کی جائے تو یوں ہوگا کہ وضو کے بغیر نماز کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور عقیدہ صحیح ہے اور پھر یہ نہیں کہ صرف وضو ہی ساری عمر کرے نماز ہی نہ پڑھے، تو وہ بھی ضروری ہے اور لازم ہے، لیکن یہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کو معاشرے میں اصلاح سمجھا نہیں جا رہا، اور نہ اس بیان کو اصلاحی بیان سمجھا جا رہا، اور نہ اس اصلاح کرنے والے کو مصلح سمجھا جا رہا۔ اب یہ سیلاب آیا تو مشکل میں گھرے مسلمانوں کی مدد کرنا، ہم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے، خود بندہ ناچیز نے اس پر بہت سے خطابات کیے، اور یہ ایک لازمی امر تھا کہ ان مسلمانوں کی حمایت کی جاتی، انہیں ڈوبنے سے بچایا جاتا، ہر لحاظ سے ان کو ریلیف دیا جاتا۔ لیکن یہ بھی عجیب بات ہے، ایک وہ سیلاب ہے جس سے جان جاتی ہے، یعنی انتہائی نقصان یہ ہے نا، ویسے مال گیا، کچھ نقصان ہوا، کچھ جانوروں کا ہو گیا، لیکن اپنی جان یا بچوں کی جان چلی جائے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ مگر اس سے بڑا نقصان اس سیلاب کا ہے جس سے ایمان جاتا ہے۔ تو جس سیلاب سے جان جاتی ہے، اس کی آواز تو ہر کسی نے بلند کی، اس کے لیے تو ہر انجمن، ہر جماعت، ہر تنظیم، ہر پیر، ہر شخص نے، یہاں تک کہ ادھر سے امریکہ نے بھی، برطانیہ نے بھی، سب نے مدد بھیجی۔ مگر جس سیلاب سے جو اس سے زیادہ خطرناک ہے، ایمان جاتا ہے، اس پر کتنے بولتے ہیں؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ جو سیلاب کے لحاظ سے جس نے کام کیا وہ کوئی چھوٹا کام ہے، بڑا کام ہے، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے، مگر ایک ترتیب تو ضرور ہے کہ جان اور ایمان دونوں میں سے ایمان اہم ہے۔ تو جب بڑا نقصان ہو تو اس کے لیے بڑا واویلا ہونا چاہیے، بڑی آہو بکا ہونی چاہیے، بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ادھر صورتحال یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کوئی آواز نہیں دیتا۔ ستم بالائے ستم تو یہ ہے جو خود ڈوب رہے ہیں وہ مانتے نہیں کہ ہم ڈوب رہے ہیں۔ یعنی یہ جو بد اعتقادی کا سیلاب ہے، یہاں حوصلہ افزائی کون کرے تمہاری کہ تم بد اعتقادی کے سیلاب سے کسی کو بچانے نکلے ہو، کمر باندھ لی ہے کہ بد اعتقادی کے سیلاب سے بچانا ہے، تو یہ اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا انٹرنیشنل فورم پر کہ یہ بڑے سماجی لوگ، یہ اچھے لوگ ہیں، بلکہ ان کو تو دہشت گرد کہا جائے گا، ان کو متشدد کہا جائے گا۔
اور جنہیں بچانا ہے وہ مان ہی نہیں رہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں. تم ہاتھ پکڑو کہ اس کو بد اعتقادی سے نکالا جائے، ہو سکتا ہے وہ آگے سے اینٹ مارے، اس جواب میں کہ تم اس کو نکالنا کیوں چاہتے ہو، یعنی یوں مرنے کا شوق ہے بد اعتقادی میں. تو اس واسطے کائنات کی مشکل ترین اصلاح عقیدے کی اصلاح ہے، اور مشکل ترین جہاد عقیدے کی تحفظ کا جہاد ہے، جس میں تمہاری حوصلہ افزائی بہت کم ہوگی، جس میں مخالفت بہت زیادہ ہوگی، جس میں تانے بہت زیادہ ملیں گے، جس میں گالیاں اور گولیاں آئیں گی. تو اس بنیاد پر یعنی جو سب سے بڑے بگاڑ کا جس میں علاج ہو اس میں پھر ثواب بھی بڑا ملتا ہے، کہ اس کو اصلاح مان ہی کوئی نہیں رہا. کہتے آج جی فلاں جگہ اصلاحی بیان ہے اور فلاں اصلاحی بیان کرتا ہے، تو اس اصلاحی بیان میں جو کچھ ہے یقیناً وہ ہے، مگر جس نے توحید بیان کی کیا اس نے اصلاحی بیان نہیں کیا؟ جس نے رسالت کو بیان کیا کیا یہ اصلاح نہیں ہے؟ جس نے ناموس صحابہ پہ پیرا دیا کیا یہ اصلاح نہیں ہے؟ جس نے ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا جہاں اس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی تو کیا یہ اصلاح نہیں ہے؟ تو یہ تو وہ اصلاح ہے جس پر نماز مرتب ہوگی، جس پر روزہ قبول ہوگا، جس کی بنیاد پہ جا کے سچ کا کل ثواب ملے گا، جس کی وجہ سے غیبت سے بچنے کے نمبر ملیں گے. اگر یہ اصلاح نہیں ہے تو پھر قیامت کے دن تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. تو اپنے ماحول میں، اپنے لہجے میں، اپنے کلچر میں، اپنے محاورے میں اس کو اصلاح کہنا بھی مانو اور منواؤ، اور اس کو بھی محسوس کرو کہ یہ اصلاحی کام ہے. دشمن چاہتا ہے کہ اسے بگاڑ کہے، دشمن چاہتا ہے کہ اسے انتشار کہے، دشمن چاہتا ہے کہ اس کو فتنہ کہے، لیکن ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی سب سے بڑی اصلاح قرار دیتے ہیں. جہاں آپ نے قیامت تک کے احکام کی خبر دی، اور وہ جو 10,000 سے زائد حدیثیں ہیں ختم نبوت کے خطبات جن کو کہا جا سکتا ہے، اس میں بطور خاص امت کے اندر، امت بھی امت اجابت، کلمہ پڑھ لینے والی امت دعوت تو پوری انسانیت ہے، امت اجابت میں جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نیٹ ورک کا حصہ بنایا، یعنی امت تو ساری ہے لیکن اس میں جو نبوی کام کریں گے ان کا تعارف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ. یہ غیب کی خبر تھی جو جتنی صدیاں گزر گئی ہیں اس کے تو ہر گھنٹے میں سچی ثابت ہو چکی ہے، تو باقی میں بھی سچی ہوگی انشاءاللہ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ. هذا اس میں اشارہ قریب کا ہے کہ جو صحابہ کے سامنے منظر تھا تازہ تازہ علوم کا، ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کے حامل، اگرچہ ضرورت کے پیش نظر عصری علوم ہر چیز ضروری ہے اور اس کا جواز بھی ہے، مگر اس علم کے حامل کہ جو صحابہ تجھے میری ذات میں نظر آتا ہے، جو آیات، جو احادیث، اس علم کے حامل، يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ، اس کے حامل، من کل خلف، ہر نئی جنریشن میں ہوں گے،
قیامت تک کوئی بھی ایسی جنریشن نہیں ہوگی جس میں میرے وارث نہ ہوں. یہ غیب کی خبر تھی. یعنی کبھی یہ امت بانج نہیں ہوگی، کبھی دین لا وارث نہیں ہوگا. یہ علیحدہ بات ہے کہ نصیب کس کا چمکے گا. ہو سکتا ہے بڑے بڑے کاشانوں میں پیدا ہونے والے شہزادے محروم رہیں اور کسی کٹیا سے کہیں راضی آئے اور کہیں سے غزالی آ جائے. یحمل هذا العلم من کل خلف. اگر یہ لفظ خلف پڑھیں تو ناخلف کو کہتے ہیں، جو نااہل ہو. یہ عربی زبان کی جامعیت. خلف پڑھیں تو وہ جو اہل ہوں. من کل خلف عدولہ، یہ پھر ساتھ قید لگائی کہ علم کے حامل کے لیے میرے وارث ہونے کے لحاظ سے شرط ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور سنی بھی ہو. یعنی مطلقاً پڑھا ہوا ہونا وراثت نبوی کے لیے کافی نہیں. عدولہ عادل کی جمع ہے کہ ہر دور میں، ہر نئی جنریشن میں میرے دین کے ایسے عالم ہوں گے جو کہ سنی بھی ہوں. عدول یعنی یہ لفظ عدول تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میں اضافہ نہیں کر رہا، یہ ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر میں جو اس کا معنی سنی کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی یہ لفظ موجود نہیں یہاں من اہل السنہ، عدولہ موجود ہے، اور عدولہ ہی اہل سنت کے تذکرے کو شامل ہے. جس طرح میں نے آیت پڑھی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. تو کیوں ترجمہ ہے اس کا سنی ہونا؟ سنی ہونا ترجمہ اس لیے ہے کہ ایک ہوتا ہے ظلم، ایک ہے عدل. ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جو کسی کا مقام ہو اسے وہ مقام نہ دینا، یہ ظلم ہے. اور جو کسی کا مقام ہو اسے وہ مقام دینا، یہ عدل ہے. جس کا کوئی مقام ہے اسے اس مقام پہ رکھنا، یہ عدل ہے. نہ رکھنا ظلم ہے. مثلا ٹائلٹ کے لوٹے کا مقام ٹائلٹ ہے، ممبر نہیں. ممبر والے کا مقام ممبر ہے، ٹائلٹ نہیں. یعنی جو بھی جس کا مقام ہے. اور پھر اس کے کروڑہا افراد ہیں. یعنی ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کو تھپڑ مارا تو ظلم کیا، کسی نے کسی کو گولی ماری تو ظلم کیا. وہ بھی اگرچہ ظلم ہے، لیکن ظلم اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں. اور پھر یہ بات کہ ایک ہے ظلم اعمال کا اور ایک ہے ظلم عقائد کا. اعمال کا جتنا بڑا بھی ظلم ہو بالآخر معافی مل سکتی ہے، لیکن عقیدے کے ظلم میں ایسے ظلم بھی ہیں جہاں معافی ملتی نہیں ہے. تو پھر وہ ظلم تو بڑا ظلم ہوا کہ جس کی معافی نہیں ہے. اب ایک ایک بات ضروری ہے. قتل کرنا انتہائی ظلم ہے، لیکن حدیث بخاری میں ہے قاتل تو 100 کا بھی بخشا گیا. ایک نہیں قتل کیا تھا، پورے 100 کیے تھے. 99 کے بعد نکلا تھا اور پھر وہ بھی کر کے 100 والے مفتی صاحب کو بھی اور پورے 100 کر دیے تھے، لیکن بخشا وہ بھی گیا. مگر جو اعتقادی ظلم ہے وہ کیا ہے کہ جسے جیسے ماننا ہے ویسے نہ مانا جائے. مثلا اللہ کو ایک ماننا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور مانا گیا تو یہ ظلم ہوا. اور پھر یہ ظلم جب ہوا
تو ان الشرک لظلم عظیم، یعنی 100 کے قاتل نے وہ ظلم نہیں کیا جو مشرک نے کیا، 100 کے قاتل نے وہ ظلم نہیں کیا جو اس نے کیا جس نے بت کو سجدہ کیا، جو اس نے کیا جس نے اللہ کا شریک مانا۔ اب 100 کا قاتل بخشا گیا مگر مشرک نہیں بخشا جائے گا، تو پتہ چلا کہ جو اعمال کا ظلم ہے یہ چھوٹا ہے اور اعتقاد کا ظلم جو ہے وہ بڑا ہے۔ تو اعمال کے ظلم کی اصلاح چھوٹی اصلاح ہے، عقائد کے ظلم کی اصلاح کہ اس ظلم سے انسانیت کو بچانا یہ بڑی اصلاح ہے اور پہلی اصلاح ہے۔ اب عدولہ کون سا مسلک ہے کہ جس میں اعتقادی ظلم نہیں؟ روئے زمین پر اسلام کے اندر جو ہیں، بہر والے تو ویسے ہی فارغ ہیں، جو اسلام کے اندر مسلک ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ہیں یا نہیں اسلامی، لیکن وہ منسوب تو کرتے ہیں۔ تو جو اسلام کی طرف منسوب مسالک ہیں، کسی میں 1 ظلم، کسی میں 2، کسی میں 4، کسی میں 10، کسی میں 100، کسی میں 1000، اہل سنت ہیں کہ جس میں 1 ظلم بھی نہیں ہے۔ یعنی جو نظریہ اہل سنت ہے، افراد وہ تو کسی میں کمی، کسی میں زیادہ، کوئی پورا صحیح، جو نظریات اہل سنت ہیں وہ اتنے جامع ہیں، اس قدر صحیح ہیں کہ معتقدات اہل سنت اور نظریات اہل سنت طے شدہ ہیں، ان کے اندر کوئی بھی ظلم نہیں۔ اس واسطے ان کو زبان رسالت نے عدولہ فرمایا ہے کہ عدل والے، ان کو قرآن نے عدل والا کہا ہے کہ یہ نہ اللہ کی توحید میں ظلم کرتے ہیں کہ جیسے ماننا چاہیے ویسے نہ مانتے ہوں، ایسا نہیں، واجب الوجود صرف اسی کی ذات کو مانتے ہیں۔ یہ جو ہم نے عقیدہ توحید سیمینارز کی جنگ لڑی ہے اور فتح پائی ہے، اس میں واضح کیا ہے رسالت کے بارے میں جیسے ماننا چاہیے۔ اب جو کہہ رہے ہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ، جو کہہ رہے ہیں اپنا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، جو ناپ توڑ رہے ہیں علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے نازیبا چیزوں کو بھی جائز سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بول لو، یہ بھی بول لو، کمی والے الفاظ، تو وہ ظلم کر رہے ہیں، عقیدے کا ظلم۔ تو عقیدے کے ظلم سے مبرہ مسلک اس کو سنی کہا جاتا ہے، اور اس کا بیان دیکھنا ہو تو تمہید ایمان کو دیکھو، امتناع النظیر کو دیکھو، کہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مسلک ہے کہ جس میں نہ کوئی الوہیت کے لحاظ سے ظلم ہے، نہ کوئی نبوت اور رسالت کے لحاظ سے ظلم ہے، نہ شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ظلم ہے، اور نہ شان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ظلم ہے۔ جس میں عدل ہی عدل ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمِ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، فرمایا مستقبل کے اندر قیامت تک ہر نئی جنریشن میں میرے دین کو پڑھے ہوئے پلس سنی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ صرف و نحو تو آتی ہو مگر ادب نہ آتا ہو، بدی بیان تو آتا ہو مگر تعظیم نبی نہ آتی ہو، منطق و فلسفہ کا تو پتہ ہو مگر توقیر رسول علیہ السلام کا پتہ نہ ہو، یا ناموس اہل بیت اطہار یا ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا پتہ نہ ہو۔ جن کو یہ سب پتہ ہوگا اور کار بند ہوں گے، عدولہ، ہر نئی جنریشن میں
میرے علم کے وارث حامل اور عطول ہوں گے۔ اب ان کی آگے ڈیوٹی ہے، جو اس سے بغیر ہیں ان کو تو سیٹ ہی نہیں ملے گی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے اندر ان کا منصب ہی نہیں ہوگا، وہ میرٹ ہی پورا نہیں کر رہے کہ انہیں کہیں جاب ملے۔ یہ جو میرٹ پورا کر رہے ہیں ان کو پھر جاب ملتا ہے، اور وہ جاب مشکل بڑا ہے۔ وہ جاب مل جائے تو پھر لائکس میں بڑی کمی آتی ہے، پھر روزانہ آئی ڈی اڑ جاتی ہے، پھر فالوورز نہیں بنتے، پھر مقبولیت اور پاپولیرٹی کے معیار نہیں رہتے، کیونکہ وہ کام ایسے ہیں۔ وہ کیا کام ہیں؟ وہ 3 کام ہیں حدیث شریف میں، یعنی ایک تو یہ نہیں کہ آج ایک شخصیت اپنا ایجنڈا بنائے کہ مجھے کس طرح گزرنا ہے، ادھر سے ہو کے پھر ادھر سے ہو کے پھر ادھر سے ہو کے، تو تاکہ میں زخمی نہ ہوں، تاکہ میرے مرید بچیں، تاکہ میرے فالورز بچیں، تاکہ میری تنظیم بچے، تاکہ میرا منصب بچے۔ اور ایک یہ کہ سرکار نے خود معین کیا ہے کہ تو نے اس پہ چلنا ہے، اگرچہ تو نہ بچے مگر میرا دین بچے۔ اب حیثیت مومن پھر ہمارا جو گھڑا ہوا ہے وہ تو ناقص ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے وہ کامل ہے، اور اگر بندہ نہ بچے تو جو وہاں مٹا وہ تو ہمیشہ کے لیے باقی ہوگا۔ تو وہ کیا کیا کام ہے؟ تو یہ لفظ ہیں ینفون عنہ تحریف الغالین، میرے جو وارث ہوں گے اور سنی ہوں گے ان کا کام نفی کرنا ہے۔ پہلی بات ہی نفی ہے کہ زمانہ کہتا ہے یہ نہ کرو، ہاں کرو، وہ ہے ہی نہ والا۔ ینفون عنہ، جو میرے وارث سنی ہوں گے قیامت تک وہ نفی کریں گے عنہ دین سے، کس کی؟ تحریف الغالین، غالیوں کی تحریف کی نفی ان کی ڈیوٹی ہے، انہیں جاب مل گئی ہے، انہوں نے تحریف کی نفی کرنی ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، تو یہ بھی غیب کی خبر تھی کہ تحریف ہونی ہے، ہر زمانے میں دین میں تحریف ہونی ہے، کہ دین کو بدل کے جو غیر دین ہے وہ مکس کیا جانا ہے، اور شو اس کو دین کیا جانا ہے۔ اگر یہ شو نہ کیا جائے کہ یہ دین ہے، پھر دین کا نقصان کیسے ہو؟ وہ تحریف کرنے والے چاہتے ہیں کہ جو غیر دین ہے اس کو دین شو کیا جائے، غیر قرآن کو قرآن شو کی، یہ تعریف ہوگی نا قرآن میں، تو وہ غیر دین کو دین بنا کے پیش کریں گے۔ تو جس کو میں نے جاب دی ہے وہ کہے گا بالکل یہ دین نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں، دین وہ ہے جو مدینہ منورہ سے آیا ہے۔ وہ نفی والے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جو جسے جاب ملی ہے وہ پھر صلح کلی کیسے ہو؟ یعنی صلح کلی یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، ہاں یہ بھی صحیح ہے، ہاں وہ بھی صحیح ہے۔ صلح کلیت میں نفی نہیں، اس بات ہی اس بات ہے۔ اور مدینے والے دین میں آغاز ہی پہلا کام ہی نفی کا ہے، اور کلمے میں پہلے نمبر پہ لا ہے۔ ینفون عنہ تحریف الغالین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں غالی لوگ تحریف کریں گے، غالی لوگ حد سے بڑھ جانے والے، غیر دین کو دین شو کریں گے، جو محبت صحابہ نہیں اسے محبت صحابہ شو کریں گے،
جو محبت اہل بیت نہیں اسے محبت اہل بیت شو کریں گے، جو دین نہیں اسے دین بنائیں گے۔ فرمایا اگر میرا وارث چپ سرکار ہو کہ جو ہو جائے میں نے نہیں بولنا، ہر کوئی کہتا ہے پالیسی بیان کرو، اپنا دین مرکو، اپنا عقیدہ تو بتاؤ نا، وہ منہ ہی نہیں کھولتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرا وارث بولے گا اور بول کے نفی کرے گا کہ فلاں نے جو دین میں تعریف کی ہے، دین میں بولنا ہی اس جگہ پہ ہے، دین میں تعریف کی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی کنجر کام کر رہے ہیں اسے روکنا، کوئی شرابی کر رہے ہیں اسے روکنا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہاں وہ فرض بھی ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ جہاں شور نیکی کی جا رہی ہے، لیبل اس پہ زمزم کا ہے، اندر ہے شراب، یہاں بولنا کہ یہ مارکیٹ میں ساری شراب پڑی ہے، یہ زمزم نہیں ہے، لیبل زمزم کا ہے، یہاں بولنا مشکل ہے۔ کیوں؟ وہ جن کا سارا یہ جعلی کاروبار ہے، اگر تم نے لیبل اتروائے تو وہ کیا تمہیں دعائیں دیں گے؟ کسی کا تھوڑا سا مندہ کرو گے تو وہ ڈنڈا اٹھائے گا۔ تو اہل حق یہ سمجھیں کہ حق پر بھی رہیں اور ہمیں برا کوئی نہ کہے، تو یہ تو جنت میں ہی کوئی نہیں کہے گا، اس سے پہلے تو ایسا کوئی جہان نظر نہیں آتا کہ جن شراب کی بوتلوں پر لیبل جو ہے وہ لگا ہے زمزم کا، جب اس پوری کمپنی کا تم تعارف کرواؤ گے تو اس کمپنی کے لونڈے تو تجھے ضرور مانگیں گے۔ تو اس واسطے تم بڑھانا چاہتے ہو کہ لائکس بڑھیں، اور ادھر جو ہے وہ پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا متشدد ہے، یہ مولوی جو ہے یہ فتنہ ہے زمانے میں۔ یعنی اندر انہیں یہ اس نے تو ہمارا سارا کاروبار ہی بٹھا بٹھا دیا ہے کہ ہم تو ٹھیک ٹھاک کما رہے تھے اور اس نے بتا دیا ہے۔ اس کی مجبوری ہے، ادھر حاضری دربار رسالت میں تب لگے گی جب بتائے گا۔ معاشرے میں ویلیو تب بنتی ہے بظاہر جب نہیں بتائے گا، تاکہ وہ کہیں کہ اسے بھی دعوت دیں اپنے ولیمے میں، اسے بھی اپنے کل پہ بلا لیں، لیکن وہ جب یہ بتا کہ یہ سارے ہیں ہی جعلی کاروبار والے، تو اسے ولیمے میں کون بلائے گا؟ یعنی یہ حدیث سمجھو ینفون عنہ تحریف الغالین، غالی لوگوں کی تعریف کی وہ نفی کرے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سرکار نے منصب دے کے تو مشکل رستے ڈالا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ عالم ہونا آسان کام نہیں ہے۔ میری اماں جی وہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور یہ سارے مسائل تھے، اس وقت تحریک رہائی جاری تھی، روزانہ چھاپے وغیرہ لگتے تھے۔ والدہ صاحب آخری دن بھی گھر بیمار چھوڑ کے میں اسلام آباد گیا تھا اور وہیں مجھے فون گیا تھا، تو کبھی کبھی کہتے تھے ایسا تو مولوی بنایا بس اوکھا جا کام میں، یہ سمجھتا سے بھائی جٹاں واسطے پولیساں ہوندیاں تے مولوی بن کے پولیساں۔ تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مولوی ہونا، بس یہ نعرہ سائیں وہ نعرہ ایک دے جو دیا ہے لبیک والا، لبیک والا نعرہ لگا دیے کرو۔
ینفون عنہ تعریف الغالین صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد زندہ باد. ینفون عنہ تحریف الغالین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وارث یہ کام کرے گا تو یہ کام مشکل ہے، لیکن اگر ادھر رابطہ رکھنا ہے پھر تو کرنا پڑے گا، اور اگر اس جہان کی سہولتیں لینی ہیں تو پھر مولویت سے بڑی فیکٹری کوئی نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ ادھر سے ملی ہوئی جو سیٹ ہے اس پہ رہنا ہے تو پھر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. ینفون عنہ تحریف الغالین، یہ پہلا کام. وانتحال المبتلین، دوسرا کام. وتأویل الجاہلین، تیسرا کام. تینوں ہی بڑے سخت ہیں. وہ نفی کرے گا کس چیز کی؟ غالیوں کی تحریف کی نفی. پھر نفی کرے گا دوبارہ اٹھ کے. وہ کس کی؟ انتحال المبتلین کی. انتحال کہتے ہیں ہیلہ سازی کو. باطل پرستوں کی ہیلہ سازیوں کا وہ پردہ چاک کرے گا. اب دشمنی کا دوسرا دور، یہ مستقل دشمن، یعنی ایک ہے بادشاہوں سے ٹکر لے گا، ایک ہے کہ بد عقیدہ لوگوں سے علماء سے ٹکر لے گا، ایک یہ ہے کہ ان پڑھ خام صوفیوں سے ٹکر لے گا. اور ہر ایک کے چاہنے والے اور کارکن بڑے سخت ہیں. بادشاہوں کے ہر کارے، علماء سو کے لونڈے، اور جاہل پیروں کے گماشتے. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. تأویل الجاہلین یہ غالی نہیں ہے، یہ علماء سو بھی نہیں ہیں. ان کا روگ کیا ہے؟ ان کا روگ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہیں تو ہم ان پڑھ، مگر ہم جو کہیں لوگ کہیں یہی دین ہے. دیکھو میرے آقا علیہ السلام کا علم، ختم نبوت کے مطالب میں سے یہی تھا نا کہ قیامت تک جو بیماری آنی ہے میرے آقا علیہ السلام نے نوٹ کی ہوئی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے. اگر بیماریوں کا ہی پتہ نہ ہوتا تو پھر علاج کیسے فرماتے؟ اس لیے سنی ہونا ضروری ہے ختم نبوت کو ماننے کے لیے. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. زندہ باد زندہ باد. تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن بیماری بھی نہیں رہے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دور کے اندر زندہ لوگوں میں سے، اگرچہ قبریں بھی فیض دیتی ہیں مگر من کل خلف عدولہ، یہ ہے زندہ لوگ اس زمانے کے. ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انحصار مزاروں والوں پہ نہ کریں، نہیں، کام ہی ان کا ہے. جب انہیں بنایا گیا ہے، یہ وارث ہیں اس وقت نیلی چھت کے نیچے زمین کے اوپر، انہیں مدینہ منورہ سے کہا گیا ہے. تو پھر یہ کام کرنے کی بنیاد پر اب دیکھ لو، بالکل واضح ہے. ایک بندہ مثال کے طور پر، ایک تو ہے نا عام مشہور ڈاکو ہے، مشہور زمانہ بدنام، وہ رنگے ہاتھوں ڈاکہ کرتا پکڑا بھی جائے تو کوئی عجیب نہیں، اس کا سب کو پتا ہے اور وہ اعلانیہ کرتا ہے. ایک وہ ہے کہ محلے میں مشہور حاجی ثناء اللہ ہے. اگر کوئی ثناء اللہ ہو تو وہ غصہ نہ کرے، یہ مطلقاً میں کہہ رہا ہوں، یعنی تعارف اس کا یہ ہے لوگوں میں کہ ماشاءاللہ
اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اتنے تہجد کے نفل پڑھتے ہیں، اتنے مدارس چلا رہے ہیں، اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ اس طرح بطور مثال یعنی تعارف اچھا ہے، مگر اتفاقاً اندھیرے میں اچانک جب بجلی آئی تو وہی ڈاکہ بھی کر رہے تھے، سمجھ کے یہ کہ کون دیکھے گا مجھے، اندھیرا جو ہے۔ تو کسی نے غلطی سے یا ارادے سے اتفاقاً بٹن دبایا، بلب جلا، تو وہی لوٹ مار بھی کر رہے تھے۔ اب جب وہ حاجی ثناء اللہ صاحب لوٹ مار کرتے، چوری کرتے پکڑے گئے، تو کیا بٹن جلانے والے کی وہ منقبت لکھیں گے؟ اور اسی حاجی ثناء اللہ کے پوتے اور اسی کے جو گنڈے لونڈے ہیں، کیا وہ بٹن دبانے والے کو مسلح مانیں گے یا اس کو کوئی اچھا بندہ سمجھیں گے؟ وہ کہیں گے ہمارا تو سارا کچھ اس نے دبو دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم نے بھی معاشرے میں صرف بٹن ہی دبایا ہے، اور کئی ثناء اللہ پکڑے گئے ہیں۔ وہ جو حاجی ثناء اللہ پکڑے گئے ہیں، اب وہ مجھے کیسے معاف کریں؟ اگرچہ انہوں نے مجھے فکری قائد ہی کہا ہوا ہو، اگرچہ انہوں نے مجھے 1000 بار قائد اہل سنت ہی کہا ہوا ہو، اگرچہ انہوں نے مجھے کچھ بھی کہا ہوا ہو، مگر اب تو نہیں نا وہ برداشت کر سکتے، نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے مرید کر سکتے ہیں، نہ وہ چیلے کر سکتے ہیں، کیونکہ بٹن ہم نے دبا دیا ہے۔ اور بٹن دبانے سے وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اور بٹن دبانا یہ نبوی حکم ہے، ہم نے کوئی اپنے مفاد میں نہیں دبایا، ہمیں ادھر سے آرڈر تھا کہ اتنی جگہ یہ دھندہ ہو رہا ہے، اگر قیامت کے دن چاہتے ہو کہ تم نجات پاؤ اور تمہیں گونگا شیطان نہ کہا جائے، تو اگرچہ روڑے اینٹیں دنیا میں کھا لو، مگر اس دن تو تمہیں نجات ملے گی، تو تم بٹن دبا دو۔ اللہ کے فضل میں ہم نے بٹن دبانے کے لیے اتنے سال پڑھا کہ عام بندوں کو اندھیروں میں نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، اندھیرے میں دیکھنے والی بھی اینکیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بغداد شریف تک گئے تھے۔ تو وہ جب چوریاں ہو رہی تھی اور ہم نے اس اینک سے دیکھا تھا، اور جب اینک سے دیکھا تو مجبوری تھی بٹن دبانا۔ اب بٹن دبایا ہے، کوئی کہتا ہے اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ جرم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ پہلے وہی کہتے تھے سارے کہ یہ تو ہمارا فکری قائد ہے، یہ لیڈر ہے، یہ فلاں، کتنے القاب لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ جس نے بٹن دبانے کے بعد بھی استقامت دی ہے، یہ نہیں کہ جب لوگوں نے پکڑ لیا تو میں کہوں نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، نہیں، میں نے سچا بٹن دبایا ہے، اور اس کی پاداش میں پھر جو جو مجھ پہ ہونا تھا وہ ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے۔ پاسپورٹ بند، شناختی کارڈ بند، اکاؤنٹ بند، اور پابندیاں ہی پابندیاں، زبان بند، ضلع بند، کہ یہ ضلع بندی ہے، یہ زبان بندی ہے، یہ فلاں بندی ہے۔ میں نے کہا شکر دیوبندی تو نہیں ہے، ہاں نقش بندی ہے، مجددی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ بس وہ اب آپ سے یہ بات ہے کہ ایک وقت درکار ہے، ایک وقت درکار ہے ایسی اینک لینے کے لیے، اور اس میں والدین کا بڑا حوصلہ درکار ہے، جنہیں یہ ہے کہ غلے پہ بیٹھے تو شام کو کچھ دے، جنہیں یہ ہے کہ فصل بیجے تو کچھ ملے، وہ وقف کر دیں، اور پھر اوپر کوئی
حافظ الحدیث جیسا نگران بھی ہو کہ ٹائم ضائع نہ کرے۔ اب آ کر وہ اینک ملی، اب وقت تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ کام بہت ہے، چور بہت ہیں، اور اس پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے کہ جب اتنی دیر کے بعد پہلا انتظار تو تھا کہ صلاحیت تو ہو، کچھ لکھیں کچھ بولیں، اور پھر یعنی ایک بیماریوں کا ایک حملہ ہے، ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پتہ نہیں کتنی ہیں، تو اس میں اب ہم مل جل کر کام کچھ تیز کر سکتے ہیں۔ پروڈکشن کو آگے پہنچانے والا نیٹ ورک بہت زیادہ ہو تو پھر بہت تیزی سے کام ہو جاتا ہے۔ تو علاج ہم نے معجونیں بڑی تیار کی ہوئی ہیں، پر ایسا نہ ہو کہ وہ سٹور پہ ہی پڑی رہیں یا ان کا تعارف کروانا ہی باقی رہ جائے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو کارکنان ہیں، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دے تو پھر ہی وہ مرید ہوتا ہے، یعنی بس اس مشن پہ ساتھ جو لگ جائے کہ بٹن دباتے رہنا ہے، اور جہاں نہیں وہاں بھی دبایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ دین ہمارا سب سے قیمتی ہے، اسے جو لوٹے اگرچہ پیر کا بیٹا ہو تو ہمیں تو دین عزیز ہے، اگرچہ استاذ کا بیٹا ہو، اگرچہ کوئی ہو، ہم نے تو غریب الوطن دین کو وطن دینا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی اس مشن کے ساتھ مل جانا، یہی حقیقت میں بیعت ہے، اور اس کے لیے یعنی جو جیسا کام کرنا چاہیے جس انداز میں، اور غفلت نہیں ہونی چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بس ایک اور حدیث پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بھیڑوں کے لیے بھیڑیے ہیں، ایسے ہی انسانوں کے لیے بھی بھیڑیے ہیں۔ ایاکم والشعاب، انسان کے لیے بھیڑیا کون ہے؟ فرمایا انسان کے لیے بھیڑیا شیطان ہے۔ تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑوں کی قسمیں بیان کی۔ اب یہ بھی نبوت کے علم ہے، یعنی اس لیے انبیاء بکریاں چراتے رہے، اور انہیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہوتا تاکہ وہ مثال دے کے سمجھا سکیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا۔ مطلب یہ تھا کہ میرا امتی ایسا سست بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو اسے شیطان پکڑ لے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا پیار ہے میرے امتی سے، یہ پکڑا نہ جائے۔ تو پھر آپ نے طریقہ بتایا کہ اس طرح رہو گے تو شیطان نہیں پکڑے گا۔ یہ سبب ہے کہ دین اسلام میں جماعت کے ساتھ کیوں رہنا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا اکیلے کو شیطان پکڑتا ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے جماعت کی ہیبت سے بچا رہتا ہے۔ جماعت کی ہیبت ہے، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ کا ہاتھ بچاتا ہے جماعت سے جب منسلک ہے، جب وہ سچی جماعت ہے۔ یاخذ الشاذۃ والقاسیۃ والناہیۃ، یعنی یہ تین لفظ ہیں تین کتابوں جتنے ہر امتی کے لیے۔ ان الشیطان ذئب الانسان کا ذئب الغنم، جس طرح بھیڑوں بکریوں کے لیے بھیڑیا ہے ایسے انسان کے لیے بھی ہے، اور انسان کے لیے جو بھیڑیا اس کا نام شیطان ہے۔ فرمایا وہ گھاٹیوں میں چھپ کے بیٹھتا ہے۔ تو یہ پیار ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کروڑوں مائیں بھی اپنے بیٹے سے وہ نہیں کر سکتی پیار جو میرے محبوب اپنے غلام سے کرتے ہیں۔ تو سرکار نے ہر ایریے کے جو غلام ہیں، ہر صدی کے جو ہیں، یہ شفقت کا خزانہ ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو 4-5 وارثوں کے لیے نہیں کروڑوں کے لیے ہے۔ تو اس میں آپ نے رہنمائی کی کہ کیسے بچیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کس میں بتا دیتا ہوں کہ کون کون سی بھیڑیں پکڑی جاتی ہیں۔
تو اسی طرح کے امتی بھی پکڑے جائیں گے. تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. وہ امتی کو بھیڑ کہیں یا گھوڑا کہیں, انہیں کون روک سکتا ہے؟ اور یہ امتی غلام ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأخذ الشاذۃ, شیطان شاذہ بھیڑ کو پکڑتا ہے, اور وہ بھیڑیا شاذہ بھیڑ کو پکڑتا ہے, تو پھر شیطان شاذہ امتی کو پکڑے گا. تو شاذہ نہ بنو. شاذہ کیا ہے؟ شاذہ اس بھیڑ کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو باقی بھیڑوں کے مقابلے میں زیادہ نفیس سمجھتی ہے. یعنی اس کا روگ نفاست ہے. وہ اپنی یعنی اتنی چھنڈی پھوکی ہوئی بھیڑ ہے, وہ سمجھتی ہے باقی ساری بدبو والی ہیں. تو جب بدبو والی ان سے سمیل لاتی ہے باقی بھیڑوں سے, تو اس کو یہ شوق ہے میں ذرا پرسنالٹی جدا رکھوں, میں ریوڑ سے جدا رہوں. ریوڑ والی ہے سمیل والی, تو میں نے جدا جدا چلنا ہے. میں نے ان کے ساتھ, مجھے اس کے ساتھ کوئی نہ دیکھے. وہ لوگ کہیں گے یہ بھی ان جیسی ہے, یہ میلے کپڑوں والی. یہ شاذہ ہے کہ جو نفاست کی بنیاد پر اس کو گمانڈ ہے کہ میرے جیسی باقی کوئی بھیڑ نہیں ہے, میں نے جدا رہنا ہے. فرمایا اپنی نفاست کی پوجا کرتی کرتی جدا چلتی ہے, بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ کاروان کے جو اندر رہیں وہ منزل پہ پہنچ گئی دن بھر چرنے کے بعد. یہ جو سائیڈ پہ رہ رہی تھی کہ میں تو وہ تو سب ایسی گندی مندی ہیں اور میں بڑی ٹھیک ٹھاک ہوں, ستھری ہوں, اس بیس پہ جدا رہتی ہے. تو فرمایا کبھی بھی مسلمانوں کے جو اتوار ہیں ان سے نفرت کر کے جدا جدا نہ رہنا کہ میں 3 پیس میں رہوں گی انگریزوں کی طرح, میں اس طرح. اب دیکھو نا سرکار کے لفظ جامع کتنے ہیں, کیا کچھ سمجھا دیا کہ مسلمانوں کا جو بود و باش کا طریقہ ہے, راہ و رسم ہے, لین دین ہے, رہن سہن ہے, اس سے جب تمہیں سمیل لانے لگے کہ وہ گورے ہیں, وہ زندگی تو وہ ہے نا, پر جس وقت تم نے یوں فکری طور پر اپنی امت مسلمہ کے افراد سے نفرت دل میں رکھی تو پھر بچ نہیں سکو گے, پھر شیطان کے ہتھے چڑھو گے اور کبھی رہائی نہیں ملے گی. یا خذو الشاذۃ, شیطان وہ بھیڑیا شاذہ کو پکڑتا ہے تو شاذہ بندے کو ہی شیطان پکڑے گا. تو میرے غلاموں تم نے شاذہ نہیں بننا. تنظیمی طور پر تم نے جماعت مسلمین کے ساتھ جو مسلمان ہیں, مسلمان ایک وہ جماعت مسلمین کراچی والی ہے نا, وہ بھی نہ سمجھو کہ میں اس کی تبلیغ کر رہا, وہ تو بے دین لوگوں کی جنہوں نے نام جماعت مسلمین رکھا ہوا ہے, وہ مسعود الدین عثمانی کی. تو مسلمانوں کے کارواں کے ساتھ رہنا ہے, ان سے پیار کرنا ہے, ان کی عادتوں سے پیار کرنا ہے, جو طریقہ نبوی ہے اس سے پیار کرنا ہے. تو یأخذ الشاذۃ, شیطان شاذہ کو پکڑتا ہے. پھر فرمایا والقاسیۃ, قاسیہ کو بھی پکڑتا ہے. اب دیکھو جو بھیڑوں کی خصلتیں اتنی جانے, بندوں کی کتنی جانتے ہو گے. یعنی بھیڑوں کے روگ جن کو اتنے پتا ہو, جن کے رسول بن کے ڈائریکٹ آئے ہیں انسانوں کے لیے, ان کا کتنی رہنمائی کرتے ہوں گے, تو کتنی معیاری رہنمائی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاسیہ, قاسیہ اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو اس گمانڈ میں نہیں کہ میرے جیسی بھیڑ کوئی نہیں, میرے کپڑے ان جیسے کپڑے کسی کو نہیں. اس کا جو روگ ہے وہ لالچ ہے. وہ اس لیے کارواں سے جدا ہوتی ہے کہ وہ علیحدہ اس نے چراگاہ دیکھی ہوئی ہے, جانا وہاں چاہتی ہے. کارواں کے سامنے جائے تو سارے ہی ادھر چلے جائیں گے, وہ کہے گی میرے حصے پھر کیا آئے گا. اس لیے سائیڈ پہ ہو کے چلتی ہے کہ بالآخر کارواں نظروں سے اوجھل ہو جائے اور میں اکیلی جا کے چلوں. اس کے کئی سفارت خانوں سے رابطے ہیں, بڑی پڑھی لکھی ہے,
اس نے بڑے اپنے جو ہے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اور کہتی ہے کہ اگر یہ باقی کو بھی پتا چلا کہ فلاں جگہ سے فنڈ اتنا ملتا ہے، یہ سارے ہی آ جائیں گے لینے، تو میرا تو گھٹ جائے گا۔ اس بنیاد پہ وہ سائیڈ پہ رہتی ہے، تھوڑا تھوڑا فاصلہ بناتی ہے، چلتے کارواں چھپ جاتا ہے، وہ اکیلی جاتی ہے وہاں چرنے کے لیے، ادھر سے بھیڑیا آ جاتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے، لالچ میں ماری جاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں اس بھیڑ جیسا بھی نہ بننا، یہ لالچ کی وجہ سے ماری جائے گی۔ بتاؤ اس سے بڑھ کے تنظیمی لاہ عمل کس نے دیا ہوگا، اور جماعت کا فائدہ کیا ہے، اور جماعت کے ساتھ رہنا کیوں ہے۔ تیسری بھیڑ وہ کیا ہے، وہ ہے ناہیہ۔ ناہیہ کا کیا فلسفہ ہے، وہ پہلے دونوں سے علیحدہ ہے، نہ وہ اوور کلیور ہے، زیادہ ہوشیار، نہ وہ نفاست پسند بنی ہوئی ہے بظاہر کہ میرے جیسا کوئی نہیں، کوئی لالچ بھی اس کو نہیں، اس کا روگ صرف سستی ہے، صرف سستی۔ ناہیہ یعنی اس کو خبر ہی نہیں کہ کتنے بھیڑیے چکر لگا رہے ہیں کارواں کے آگے پیچھے، اسے کوئی پتہ نہیں، بس اس کا کام ہے دکان کھولنا، بیٹھنا اور کمانا۔ نہ پتہ ہے کہ جب جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، نہ پتہ ہے کہ جلسے کا ٹائم ہو گیا، نہ پتہ ہے کہ تراویح کا ٹائم ہو گیا ہے، بس کھاؤ کماؤ اور کھاؤ، اسی میں وہ لگا ہوا ہے۔ اور یہیں سے پھر فرق بنتا جاتا ہے کہ یہ سستی کی بنیاد پہ پیچھے آہستہ آہستہ چلتی ہے۔ سستی بھی بندے کو آہستہ کر دیتی ہے کہ کارواں میں تیزی کی ضرورت ہے، آگے منزل پہ پہنچنا ہے، وقت تھوڑا ہے، خطرہ ہے کہ حملہ کوئی نہ کرے، تو کارواں تیزی سے چل رہا ہے، اسے سستی ہے۔ یہ سستی کی بنیاد پر، لالچ نہیں ہے، نہ نفاست کا گھمنڈ ہے، سستی کی بنیاد پر یہ پیچھے چلتی ہے، تو کارواں پھر بھی نکل جاتا ہے، یہ پیچھے رہ جاتی ہے، بھیڑیا اس کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بھیڑ بھی نہ بننا۔ اب دیکھو کتنی رہنمائی کی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ہے ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لاہ عمل زندگی بسر کرنے کا، کہ بچ کے رہنا ہے ان حملوں سے، اور خود ہی صرف نہیں بچنا، اوروں کو بھی بچانا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے، کیونکہ کبھی ایسے معاملات بھی بن جاتے ہیں کہ خود بچ جانے پر نجات نہیں ہوتی، نجات تب ملتی ہے جب اوروں کو بھی بچائیں، تو اوروں کو بھی بچائیں۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جبریل فلاں بستی کو الٹا کرو، تو جبریل علیہ السلام کے پاس پورا ریکارڈ تھا بستی کا، تو اس میں زانی تھے، بدکار تھے، شرابی تھے، چور ڈاکو، ہر قسم کے ظلم والے تھے، لیکن ایک بڑے صوفی صاحب بھی تھے، اور اتنے صوفی اوریجنل صوفی، کیسے کہ ایک دن گناہ میں کبھی زندگی میں 80 سالوں میں گزرا ہو، وہ تو درکنار، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں تھا صوفی صاحب کا، تو پھر واقعی بڑے صوفی تھے۔ لیکن ان کا جب جبریل علیہ السلام کو مسئلہ بنا کہ اللہ پوری بستی کو فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے صوفی صاحب بھی ساتھ ہی ہوں جب میں بستی الٹوں، لیکن ان کے تقوی کا تقاضا ہے کہ ان کو بچاؤں، تو اس بنیاد پر جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کر لیا، ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، رب انہی میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے تیری نافرمانی پل بھر بھی نہیں کی، پل بھر بھی، آج ہم ڈھونڈنا چاہیں تو کون ملے ہستی پہ، پل بھر بھی نہیں کی، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہیں کی، تو رب میں اسے سائڈ پہ کر لوں، وہ تو دن رات تقوی میں رہا، اس نے تو کوئی نشہ نہیں کیا، کوئی موج میلہ، کوئی عیش نہیں کی، وہ تو رات بھر مصلی پر دن روزہ اور کیا کیا اس کی نیکیاں ہیں، تو میں اسے سائڈ پہ کر لوں تو باقی کو الٹا کروں۔
تو رب ذوالجلال نے فرمایا علیہ و علیہم، یعنی پہلے کہا یہ پہلے اس کو کرنا ہے، اس کو نکالنا نہیں، اس کے سمیت بستی الٹی کر دو۔ اب جبریل علیہ السلام کے لیے آگے گنجائش ہی نہیں رہی کہ پھر کوئی سوال کرے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب نماز کیوں نہ بچانے آئی، اب روزہ کیوں نہ بچانے آیا، اب پارسائی کیوں نہ بچانے آئی، اب تقویٰ کدھر گیا، کیوں نہ بچانے آیا؟ تو رب ذوالجلال نے خود ہی فرما دیا، فرمایا اس کا جرم یہ ہے ان وجہہ لم یتمعر فی ساعتن قط، اس کا جرم یہ ہے کہ جب اس نے بدی دیکھی معاشرے میں، خود بالکل جبریل یہ بات تیری صحیح ہے کہ اس نے پل بھر بھی گناہ نہیں کیا، لیکن جب اسی کے محلے میں، اسی کے دیس میں گناہ ہو رہا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا۔ آج میں کیوں نیکی اس کی قبول کروں؟ یہ بدی سے اتحاد کر کے بیٹھا رہا، یہ معاشرے کی ناہمواریوں غلاظت سے کمپرومائز کر کے بیٹھا رہا، یہ اگر بول نہیں سکتا تھا کہ ایف آئی آر کٹے گی تو کم از کم گھور کے دیکھ تو سکتا تھا۔ بازار سے گزرتے وقت جب یہ حرام کاریاں اور گناہ دیکھتا تھا تو کم از کم چہرے کا رنگ تو سرخ ہوتا کہ اس کو ملنے والے اسے جب ملتے تھے آگے سے یہ یوں دیکھتا کہ انہیں پتا چلتا کم از کم کہ حضرت صاحب ناراض ہیں، یہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں، ان کے مجھے دیکھتے ان کا رنگ بدل گیا ہے۔ اس سے بھی میسج جاتا ہے، اس سے بھی لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ حضرت صاحب خود تو نیک تھے مگر ان کے ساتھ صلح کر کے بیٹھے رہے، یعنی اپنے چہرے کا رنگ بدل کے بھی انہوں نے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی اور وہ ان کو سلام کرتے رہے اور یہ ان کے ساتھ کٹھے رہے۔ فرما ان وجہہ لم یتمعر فی ساعتن قط، اس نے مسلح بچایا تھا، محلہ نہیں بچایا تھا۔ یہ 2 نفل گھٹ پڑ کے زانیوں کو تبلیغ تو کرتا، جا کے بدکاروں کی حوصلہ شکنی کرتا، تو اس بنیاد پر آج اس کی حاضری نہیں لگے گی۔ حق نے کر دی دوری دوری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اس بیس پر آگے اپنی اصلاح کے ساتھ اوروں کی اصلاح یہ ایک فریضہ ہے، اور جو لاہ عمل آپ کو دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ مینار پاکستان پر 19 فروری کو، کون سی تاریخ ہے؟ 19 فروری، مینار پاکستان پر سنی کانفرنس کا اپنا ہی ایک ذوق ہے۔ مینار پاکستان بھی خوش ہوگا کہ میرے وارث آئے ہوئے ہیں۔ تو مینار پاکستان پر انشاءاللہ دن کے وقت، تاکہ دن دہاڑے سب دیکھیں، تو اس کی یعنی اسی طرح کی تیاری کرنی ہے کہ وہاں پر بڑے سے بڑا قافلے لے کر وہاں پہنچنا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے ایک خطبہ کے لیے پروگرام رکھا۔ ہم یہ روزانہ کراتے ہیں تخصص فی الفقہ والعقائد، تو میں ان کو روزانہ گواہ بناتا ہوں کہ یہ دیکھو تمہیں 9 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، 10 سال ہو گئے، دورہ حدیث پڑھ کے آئے ہو، تو کیا اس بات کو تمہیں پہلے علم تھا؟ تو وہ مانتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بالکل یہ پتہ نہیں تھا، اور بات کیا ہے ایمان اور عقیدے کی، اور بات کیا ہے وہ تخصص والوں کا نہیں، وہ ایمان والوں کا فرض ہے۔ تو میں کہا پھر قوم کیسے سیدھی ہو جب خطیبوں کو پتہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ہم نے وہ ایک خطبہ کنونشن رکھا کہ جس میں صرف خطیبوں کو دعوت دی جائے، تو ترجیح خطیبوں کی ہے جو باقاعدہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، ان کو آپ یہاں سے اس پروگرام میں لے کے آئیں۔ وہ ہے 31 دسمبر کو
ہفتے اتوار کی درمیانی رات ہے ایوان اقبال میں، تواڈے اپنے اقبال دے ایوان میں تو ایوان اقبال میں ہم نے 3 سال کے بعد، پہلے ہم پہ پابندی تھی، وہاں پروگرام نہیں ہو سکتا تھا، تو پابندی کھلتے ہی ہم نے ایوان اقبال سے ہی پابندی بھی لگی تھی، جب وہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کیا تھا، تو ایوان اقبال میں انشاءاللہ خطبہ کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نہ آئیں، کیونکہ یہ باقی نہ آنے والا وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی کہ ہمارا شوق تھا اور آپ نے کہا خطبہ ہے۔ ہمارے پیر کامل حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک اپنا فلسفہ تھا، ایک ہوتا ہے نا کہ پرائمری پاس بچہ داخل ہوگا، مڈل پاس ہوگا، میٹرک پاس ہوگا، آپ فرماتے تھے کوئی پڑھنے آ جائے میں کہوں کہ نہیں پڑھانا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے جو آنا چاہے وہ ان کے لیے ہم علیحدہ جو ہے وہ اوپر والا حصہ اس میں بٹھائیں گے یا جس طرح بھی کریں، بہرحال جو اصل جو ہے وہ خطبہ کے لیے، باقی جو آنا چاہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس میں ضرور آئیں۔ کیا تاریخ ہے خطبہ کنونشن کی؟ 31 دسمبر، اور آپ کے جہاں جہاں بھی رابطے ہوں ان خطبہ کو دعوت دیں، کہ ویسے تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ خطیب ہوں، علماء ہوں اور تربیتی کنونشن میں بیٹھیں، کیا ابھی تک ہمیں کوئی تربیت کی ضرورت ہے یا کیا ہماری تربیت کریں گے؟ تو یہ ایک بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا میں کیوں بیٹھوں، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں مجھے ضرورت ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہے، تعلیم کی بھی ضرورت ہے، وہ آخری لمحے تک ضرورت ہے، زندگی کی آخری سانس تک ضرورت ہے، تو اس لیے اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔